بزنس کی دنیا یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ادویات سازی کی تیاری کا جدید اور مکمل فارمولہ۔ اکثر ایسی پیٹنٹ ادویات ہیں جن کی پبلسٹی ٹیلی ویژن پر ہوتی ہے، اخبارات و رسائل میں بھی ان کے بارے میں اشتہارات شائع ہوتے ہیں اور خریدنے کی ترغیب اس انداز سے دی جاتی ہے کہ ہر کوئی اسے خریدنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اخبارات وغیرہ میں دیے گئے ان اشتہارات میں ادویات کے بارے میں مضمون اس قدر دلکش ہوتا ہے اور مختلف قسم کے امراض کو دور کرنے کا یقین دلایا جاتا ہے، اور پھر یہ اشتہار کسی ایک اخبار یا رسالے میں بار بار مدت تک چھپتا رہتا ہے، تو اس اخبار کا مطالعہ کرنے والے اس دوا سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور جیسے ہی وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں مقامی کیمسٹ یا نزدیکی میڈیکل سٹور سے جا کر وہ ادویات طلب کرتے ہیں اور اس کو خرید کر استعمال میں لے آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میڈیکل سٹور والوں کو عوام کی مانگ سے مجبور ہو کر ایسی ادویات رکھنا پڑتی ہیں۔ ان ادویات کا پیٹنٹ میڈیسن کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسی بہت سی فرمیں ہیں جو مختلف قسم کے امراض کے لیے ادویات تیار کرتی ہیں اور ان کو خوبصورتی سے پیک کر کے خوبصورت اشتہار بازی کر رہی ہیں۔ ہر سال لاکھوں روپیہ ان مصنوعات کی پبلسٹی میں خرچ کر دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شہر، ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اس چیز کی مانگ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی ادویات کی جس قدر تعریف کی جاتی ہے، حقیقت میں یہ ادویات اتنی تعریف کی مستحق نہیں ہوتی۔ ادویات کی تعریف میں جان بوجھ کر مبالغہ لگانے کا کام کیا جاتا ہے تاکہ عوام اسے خرید لے اور فوراً خرید لے۔ ایسی ادویات کافی مہنگی فروخت کی جاتی ہیں۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ اگر شیشی ڈبی پیکنگ اور پبلسٹی کے اخراجات ملا کر دیکھا جائے تو بعض حالتوں میں دوائی کی اصل لاگت محض چند روپے ہوتی ہے، لیکن اس قدر کم لاگت ہونے کے باوجود بھی دوا کی قیمت کئی روپے اور بعض دفعہ تو 100 روپے سے بھی تجاوز کر دی جاتی ہے۔ اس قدر زیادہ منافع ہونے کی وجہ سے ہی مالکان ان کی اشتہار بازی پر ہر ماہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ملک کی دوا ساز کمپنیوں پر نظر دورائیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے بیشتر کمپنیاں آج سے 10-15 سال قبل گمنامی کی حالت میں معمولی سرمایے سے شروع کی گئی، لیکن مسلسل اشتہار بازی سے لاکھوں روپیہ کما کر بڑی فیکٹریاں قائم کی گئی۔ اشتہاری ادویات جن کی پیٹنٹ ادویات کا نام دیا جاتا ہے اور جن کی تعریف میں کوالیفائڈ ڈاکٹر صاحبان بھی کوشاں رہتے ہیں اور اپنے مریضوں کو استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں، ان میں کئی ادویات ایسی ہیں کہ جن کے معجز سند یافتہ تک نہ تھے۔ غور کرنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں جس تیزی سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہر کوئی ذریعہ معاش کی فکر میں ہے، روزی کمانے کا فکر ہر ایک کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ خاص طور پر پڑھا لکھا نوجوان طبقہ تو ملازمت کے چکر میں دن رات مارا پھرتا ہے۔ کاش کہ ہمارے ملک کے پڑھے لکھے نوجوان تجارت کے میدان میں اپنی قسمت آزمائیں اور فکر معاش سے آزادی حاصل کریں، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے نوجوان تجارت کے میدان کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ 2-3 ہزار روپے کی ملازمت مل جانے پر اپنے آپ کو قارون کے خزانے کا مالک سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کاروبار میں قدم رکھیں تو اپنی صلاحیتوں کی محنت کے بل بوتے پر لاکھوں کما سکتے ہیں۔ آج کل پیٹنٹ ادویات کا کاروبار دنیا میں سب سے منافع بخش کاروبار سمجھا جاتا ہے۔
اس کام کو شروع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ ڈاکٹری یا طب کے امتحان پاس کریں۔ اس لیے آپ آج کی اس ویڈیو میں دائیں ذیل فارمولے کے مطابق گولیاں تیار کر سکتے ہیں اور دلکش پیکنگ کے ذریعے لوگوں کو خریدنے کی ترغیب دیں۔ پہلے محدود پیمانے پر کاروبار کا آغاز کریں، پھر تجربہ سرمایہ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کاروبار میں اضافہ کرتے جائیں۔ اس باب کا انگریزی ادویات کے علاوہ دیسی ادویات اور طب کے مشہور نسخہ جات بھی میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ ہر ایک دوا بہت ہی مرکب اور آزمودہ ہے، اور ان میں سے اکثر ادویات نے تو ان کے مالکان کو کروڑوں اور اربوں روپے کا مالک بنا دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اہم ہے کہ کوئی بھی دوائی تیار کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی دوائی تیار کرنا ناممکن نہیں۔ تیار شدہ دوائی کی مختلف طریقوں سے منافع پر فروغ کرنے کا کام ماہرین نے کیا، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دنوں میں خوشحال ہو جائیں گے۔ ادویات کی بدولت آپ دنوں میں لاکھ پتی نہیں کروڑوں کما سکتے ہیں۔ اب اس کی چند ضروری ہدایات بھی سن لیں۔ ادویات کی تیاری سے قبل ان باتوں پر خصوصی توجہ کر لینی چاہیے کہ کاروبار میں بہتری کی صورت پیدا کرنے میں انتہائی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ادویات کی تیاری سے قبل ان باتوں پر خصوصی توجہ دیں جو میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ اپنے کاروبار میں بہتری کی صورت پیدا کرنے کے لیے انتہائی معاون ثابت ہوگی۔ جو دوائی آپ تیار کر کے فروغ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کے لیے آغاز میں میٹیریل کم مقدار میں خریدیں، لیکن جیسے ہی کام چل نکلے تب تھوک کے حساب سے خرید کر اکٹھا کر لیں، کیونکہ ہر وقت تھوڑی تھوڑی مقدار میں میٹیریل خریدنا تجارتی نقطۂ نظر سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ دوائی کی لاگت کا تخمینہ لگاتے ہوئے دوائی کے اجزاء کی قیمت، اسے تیار کرنے کا معاوضہ، پیکنگ، پبلسٹی کے اخراجات، کرایہ، آمد و رفت اور دیگر متفرق اخراجات کو بھی مد نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر ادویات شربت یا پانی کی شکل میں ہو تو چند ماہ پڑے رہنے پر ان میں جالا سا پیدا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بدبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی قیمتی راز ہے جو آپ کو میں مفت میں بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے شربت اور سیال ادویات خراب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی دوائی شربت یا سیال کی صورت میں ہے تو اس دوا کو قدرے گرم کر کے 1 لیٹر دوا میں 5 رتی پوٹاشیم میٹا بائی سلفائڈ ڈال کر ہلائیں اور خوب اچھی طرح حل کر لیں۔ اس سے دوا کے ذائقے، رنگ اور دیگر فوائد پر کسی قسم کا مضر اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اسی خفیہ راز کی بدولت غیر ملکی فرموں نے لیکوڈ ادویات سالہ سال پڑی رہنے سے بھی خراب نہیں ہوتی۔ ادویات کی تیاری کے ضمن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ایک دوائی کا اجزاء کسی قابل اعتبار دکاندار سے خریدیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا واقعی ٹھیک دوا مل رہی ہے، کیونکہ اکثر دکاندار یہ کوشش کرتے ہیں کہ اصل دوا موجود نہ ہونے کی صورت میں کوئی دوسری دوا دے دیتے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوا کے اجزاء بہت زیادہ پرانے نہ ہوں۔ دیسی دوا فرش عموماً پرانی اور سڑی ہوئی ادویات میں گاہکوں کو دے دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں دوا کے فائدے کی بجائے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان ادویات کو صاف صورت میں کوٹ کر کپڑا چھان کر تیار کیا جائے۔ انگریزی ادویات کی صورت میں چینی کی کھرل پیس دیا جائے۔ اگر کاروبار وسیع پیمانے پر ہو تو اس مقصد کے لیے مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی خیال کر لیا جائے کہ ان ادویات کی تیاری میں
جو اجزاء استعمال میں لائے جائیں اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ ترازو سے بالکل ٹھیک وزن کر کے ہر چیز میں ملائی جائیں تاکہ آپ کے لباس وغیرہ صاف ستھرے ہوں۔ ہاتھوں پر ربڑ کے باریک دستانے چڑھا لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جس کمرے میں ادویات کو تیاری کے مراحل سے گزارا جائے وہ بدبودار نہ ہو اور نہ ہی اس میں گرد و غبار کی آمد و رفت ہو۔ ارد گرد گھوڑوں یا مویشیوں کے استبل نہ ہوں، کیونکہ لیڈ یا گوبر سے مکھیاں آ کر ادویات پر بیٹھ سکتی ہیں اور بدبو کا مضر اثر بھی ادویات پر پڑ سکتا ہے۔ گولیوں کی صورت میں تمام گولیاں مشین کے ذریعے تیار کریں۔ گولیوں کی تیاری کے لیے ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ معدے میں پہنچتے ہی جلد کھل کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ سخت ہونے کی صورت میں کوئی فائدہ نہ کریں، کڑوی گولیوں پر چینی کا میزہ چڑھائیں۔ اب ذیل میں آپ کو ویڈیوز کے مختلف فارمولاز بتاؤں گا۔ آپ فارمولہ یاد کریں شربت فولاد بنانے کا۔ چینی کا تازہ شربت 1 لیٹر لے لیجئے، امونیا سائٹراس وڈ آئرن 20 گرام لے لیجئے، ٹنکچر نکسو میکا 2 چمچ لے لیجئے۔ طریقہ استعمال بھی جان لیجئے۔ ان تمام اجزاء کو مکس کریں اور بوتل میں ڈالیں، شربت فولاد تیار ہو جائے گا۔ خوبصورت لیبل لگائیں اور دلکش پیکنگ کر کے مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیں۔ اس طرح آپ کا شربت فولاد تیار ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہایت انفارمیشن ثابت ہو، جس ویڈیو میں آپ نے ادویات کی مکمل ڈیٹیل بھی جانی اور شربت فولاد کا فارمولہ بھی جانا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کے اوپر آپ عمل کر کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے بھی کما سکتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ کی نیت صاف ہو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو دوستوں لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہماری اس طرح کی بے شمار ویڈیوز اور وتھ فارمولاز کے ساتھ آپ دیکھ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ ہوگی۔